محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى في مقام آخر لا يستأخرون. کفن کے ملنے میں شک ہے، کیا معلوم ہے کب موت آئے گی، کوئی کفن دینے والے بھی پاس ہوگا یا نہیں. محترم حضرات، سامعین کرام، مربیان عظام، نوجوان بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، پردہ کے پیچھے میرے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیات تلاوت کی ہے، جس کے تحت آپ حضرات کے سامنے موت کے یاد کے بارے میں کچھ جسارت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. موت کا مزہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو موت کا مزہ میٹھا ہوگا یا کڑوا. نیک لوگوں کے لیے موت میٹھی ہوتی ہے اور برے لوگوں کے لیے موت سخت کڑوی ہوگی. اس لیے قرآن کریم میں عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. محترم حضرات، سامعین کرام، انسان کی زندگی ہوا کے اندر رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے. جس طرح ہوا کے اندر رکھے ہوئے چراغ ایک پھونکے کا محتاج ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک پلک کی محتاج ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا یوم قیامت کو جاننے بوجھنے کا ہے، روز محشر کی باتیں کرنے اور جزا کا بھی تذکرہ کرنا ہے، یوم قیامت کی یاد کرنے اور یوم حساب کا بھی یاد کرنا ہے. اس لیے اللہ پاک رب العزت نے ہم لوگوں کو یعنی انسان اور جنات کے ان دونوں کے گھروں کو اللہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا. یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ہمارے لیے مسجد نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جب تک بنایا نہیں، ہمارے جب وجود نہیں تھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، کہ ہم دنیا میں خلیفہ بنانے والے ہیں، مخلوق ایک ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو ہمارے عبادت کریں گے، جو ہمیں ہمارے قدرتی پیر پر سجدہ ریز کریں گے. تو فرشتوں نے جواب میں کہا تھا ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پھر ان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ آپ ایسے مخلوق پیدا کریں گے؟ کیا آپ ایسے مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو دنیا میں جائے اور خون ریزی کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ہم وہ چیزیں جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر انسان کو بنایا اور عالم ارواح میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کے روح یہاں پر جمع تھا. تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے روح کو ایک ساتھ جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اس وقت جواب دیتے ہوئے کہا قالو، ہم سب نے کہا تھا بلا، ہم آپ کو رب مانتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہم نے وعدہ کر کے آیا تھا. تو یہ ہم عالم ارواح میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح سے عالم رحم کی طرف بھیجا، یعنی ماں کے پیٹ کی طرف بھیجا. تو یہاں پر بھی ہماری ایک دنیا تھی، کیونکہ
اللہ تعالیٰ تمام عالموں کو، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سب جہان کہاں پر ہے؟ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم مادر، نمبر 3 عالم دنیا، نمبر 4 عالم برزخ، نمبر 5 عالم آخرہ۔ تو ان تمام عالموں کے اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر کہا تھا کہ عالمین، ہم ان سب کو پالنے والا ہے۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے، ہم سے پوچھا گیا تھا، ہم سے سوال کیا گیا تھا، ہم سے دریافت کیا گیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہاں پر ہم نے جواب دیا تھا، وعدہ کیا تھا، قالوا بلی، جی ضرور ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے وعدہ کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے وعدہ کو ہمیں ماں کے پیٹ کی طرف منتقل کیا، اور تو ہمیں بھیجا گیا ہے عالم مادر میں۔ اور عالم مادر میں یہاں پر بھی ہمارے ایک سیمت جگہ تھے جہاں پر ہم رہتے تھے۔ جہاں پر جب ہم ماں کے پیٹ میں رہتے تھے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سانس کا، ہمارے جو آکسیجن ہے، آکسیجن لینے کا بھی اللہ پروردگار عالم نے انتظام کیا تھا۔ ہمارے جو رزق ہے وہاں پر بھی ملا تھا۔ تو آپ کو یہ شک و شبہ ہوگا کہ عالم ارواح میں کون مخلوق تھے؟ عالم ارواح میں تمام روحوں کے تمام روح ایک ساتھ جمع تھے، یہاں پر فرشتے بھی تھے۔ جب ہم یہاں سے عالم مادر کی طرف آئے تو یہاں پر ظاہر بات ہے تو عالم مادر میں بہت سارے مخلوقات ہیں۔ ہم مثال کے طور پر عالم مادر میں یعنی پیٹ کے اندر میں ایک دو مخلوق کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم اگر کسی گائے یا بکری کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد جب ہم اس کے پیٹ کو پھاڑتے ہیں تو اندر میں چند مخلوقات دکھائی دیتی ہیں، جیسے کیڑا وغیرہ۔ تو یہاں پر بھی مخلوقات ہیں۔ پھر ہمیں اس دنیا کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اس دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں۔ پھر ہمیں یہاں پر بھی بیٹھنا نہیں ہے، ہمارے سفر کا گاڑی ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ جب ہم آخرت کی طرف منتقل ہوں گے یعنی قبرستان کی طرف منتقل ہوں گے تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے ہڈیاں گلچن ہو جائے گا، ہمارے روح اس دنیا میں باقی نہیں رہے گی، ہمارے نام و نشان تو اس دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن پھر بھی قیامت سے پہلے اور ہمارے انتقال کے بعد کافی عرصہ ایک زمانہ باقی رہے گا۔ اس زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں عالم برزخ میں بھیجا جائے گا، اور یہاں پر ہمارا سوال و جواب ہوگا، پھر وہیں سے ہمیں آخرت کی طرف بھیجا جائے گا جہاں پر ہمارا ناپ و تول کا حساب ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اس دنیا میں موت کی یاد کرنا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی کو گزرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا ہے اے دوست، موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، کیا معلوم ہے کب موت آئے گی، کوئی کفن دینے والا بھی پاس ہوگا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے اسی کے متعلق ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کسی دشمن نے ایک آدمی کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا، بہت دن تک اس کی لاش پانی میں رہی، حتیٰ کہ پھول گئی اور پھٹ گئی۔ تو پولیس والوں کو پتہ چلا، پولیس والوں کو معلوم ہوا، تو انہوں نے قریبی بستی والوں کے حوالہ کر دیا کہ مسلمان دیکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا کہ ایک لاوارث لاش ہے، اس کا کفن خریدنا ہے، جو آدمی حصہ ڈالنا چاہے وہ ڈالے۔
کوئی 10 روپیہ لائے، کوئی 20 روپیہ لائے. جب کفن خریدا گیا اور دفن کرنے کا انتظام کیا، اور جب دفن کرنے لگا نہ کوئی ایک بندہ بھی رو رہا تھا نہ کوئی ایک آدمی بھی رو رہا تھا، اس لیے کہ کوئی اسے پہچانتا نہیں، کوئی اسے جانتا نہیں. جب چند دن گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا، تو پتا چلا کہ وہ ایک زمیندار شخص تھا، وہ کروڑوں روپیہ کے مالک تھے، ان کا 4 بیٹا تھا. ان کو کیا پتا تھا کہ جب ان کا موت آئے گی نہ ان کا مال کام میں آئے گا، نہ ان کا مال کام میں آئے گا، نہ ان کا اولاد کام میں آئے گا. اس لیے کہ یہ جو مال انہوں نے کمایا تھا یہ اس دنیا میں باقی رہا، اور ان کا جو حیات تھا وہ حیات ختم ہو گیا، اور وہ اس دنیا سے یوم آخرت کی طرف منتقل ہو چکا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. تو چند لوگوں نے روپیہ اکٹھا کر کے جمع کیا، تو پھر ان کا کفن وغیرہ خریدا گیا اور دفن کر دیا گیا. اس واقعہ کو سامنے لانے کی مقصد یہ ہے کہ وہ کروڑوں روپیہ کے مالک ہے، 4 اولاد کے مالک ہونے کے باوجود پھر بھی ان کو اپنے مال سے کفن خریدنے کی، اپنے اولاد کے مال سے کفن خریدنے کی توفیق نہیں ہے. اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا، اے دوست موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، کیا معلوم ہے کب موت آئے گی، کوئی کفن دینے والا بھی پاس ہوگا یا نہیں. محترم حضرات سامعین کرام، اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے فرمایا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آئے گی نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے، یعنی جب موت آئے گی تو ان کا جو وقت مقررہ ہے، وقت مقررہ سے نہ 1 منٹ پہلے ان کا دم نکلے گا اور نہ 1 منٹ بعد، بلکہ ان کا جو متعین وقت ہی میں ان کا دم نکل جائے گا. تو انسان کی زندگی ہوا کی طرف ہے. جیسے ہوا کے اندر ایک چراغ ہم رکھتے ہیں تو ہوا آنے سے پہلے وہ چراغ بجھ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک پلک کی طرف ہے کہ جب ہماری پلک بند ہو جاتی ہے تو ہمارے شعاع نکل جاتے ہیں اندر سے. تو اس لیے یہ دنیا یوم قیامت کو جاننے بوجھنے کا ہے، روز محشر کی باتیں اور جزا کا تذکرہ کرنے کا ہے. اس لیے کہ ہر شخص کو اس دنیا میں موت آئے گی. اس لیے فلسفہ کے انداز میں، مناطقہ کے انداز میں ان کا ایک قاعدہ ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. العالم متغیر، جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب بدلنے والا ہے، تبدیل ہونے والا ہے، فانی ہونے والا ہے. وَكُلُّ مُتَغَيِّرٌ حَادِثٌ، اور جتنے بھی بدلنے والی چیز ہے وہ سب کے سب انتقال ہونے والا ہے. تو پھر فلاسفہ نے اسی کا حل نکالا ہے، العالم حادث، لہذا یہ دنیا بھی درہم برہم ہونے والا ہے. اس لیے اس دنیا میں کوئی بھی پورا ازلی و ابدی کے طور پر نہیں رہے گا، سب کو منتقل ہونا پڑے گا. اگر کسی کو موت محبت کے ذریعہ ڈھالا جا سکتا تو ماں اپنے معصوم بچے کو بھوکے مرنے نہ دیتے. اگر کسی کو طاقت کی وجہ سے موت نہ آتی تو قارون کو موت نہ آتی. اگر کسی کو حکومت کے ذریعہ موت کو ٹالا جا سکتا تو فرعون کو موت نہ آتی. اگر کسی کو بادشاہوتی کے ذریعہ موت
کو ٹالا جا سکتا تو سلیمان علیہ السلام کو بھی موت نہ آتی۔ اگر کسی کو علم کے ذریعہ موت کو ٹالا جا سکتا تو حضور علیہ السلام کو بھی موت نہ آتی، اس لیے کہ موت عقل حقیقت ہے۔ ہمیں اس دنیا سے منتقل ہو کر یوم آخرت کی طرف جانا ہے۔ محترم حضرات سامعین کرام، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے گناہ کرنے کا شوق اور عذاب کے ڈر کے بارے میں ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ کسی دیہاتی نے آ کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ وہ بڑھے تھے، ان کے ران کے ساتھ اپنا گھٹن ملایا اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ حضرت گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، دل گناہ کرنے کے جی چاہ رہا ہے اور ادھر ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے پروردگار عالم ہمیں عذاب دے گا، تو آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہے اور عذاب و سزا سے بھی بچ جائے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہکا بکا ہو گئے کہ کیا کہیں تو کیا جواب دیں۔ کچھ ٹائم انہوں نے ویٹ کیا اور پھر فرمایا کہ ہمیں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ تو وہ دیہاتی شخص بات سننے کے موڈ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہے اور عذاب و سزا سے بھی بچ جائے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہیں گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت سے اجل ہو کر لیا کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اجل کیسے ہوں گے، ہم اللہ رب العزت سے اجل ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو تم پھر اتنے بڑے پروردگار کے نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں عجیب انداز سے فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسان کے گروہ اتنے نعمتوں کے باوجود پھر بھی تم ناشکری